बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीजों, मैं पास्टर रोशन लाल एक दफ़ा फिर यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदा के कलाम की बातों को लेके आपके साथ आया हूँ ताकि आज क्रिसमस के बाद जो पहला इतवार है हम उसमें खुदा की हुजूरी में खुदा के कलाम की बातें सीख सकें। सो अजीजों और मेरे बहुत ही करीबी भाई बहनों, यीशु के लहू के सबब से और मेरे साथ इस खून के रिश्ते में बंधने वाले तमाम लोगों को जिन्होंने कल क्रिसमस का त्यौहार मनाया था, हम सब मिलकर मैं और मेरा घराना उन्हें खुदावंद के हुजूर वेलकम करते हैं और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम पर हर साल इस बात को याद करते रहने के लिए खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम यीशु की पैदाइश यानी उस कलमा की पैदाइश जो जिस्म बन के लेकर इस दुनिया में खुदा यीशु आए थे उसे याद करते रहे। जी अजीजों, आप सब ने कल इस खुशी में शामिल रहे हैं और पाकिस्तान में जैसा कि बासी ईद कहते हैं, हमारे पास तो बासी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा खुदामंद हर रोज ताज़ा बताज़ा है, क्योंकि आसमान से मन बरसाने वाला हर रोज ताज़ा बताज़ा ही देता है। इसलिए आज फिर उसके ताज़ा बताज़ा कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और इस खुदा के कलाम के जो ज़राए हैं, यानी ये यूट्यूब के ज़रिए से और जैसी वर्ल्ड की वेबसाइट पर और यूट्यूब पर आपने इसे देखा है और हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। और आज हम खुदावंद के कलाम के उसी हिस्से की कंटिन्यूएशन में जो कल हमने सीखा था और जिन नाजरीन ने उसे देखा था, उन सब के लिए मेरी दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी जिंदगियों को इस कलाम से बिल्कुल ऐसे ही बनाएं ताकि हमारे अंदर से खुदा की रोशनी जाहिर हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है अजीजों, देखिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जी हाँ, मैं वजह बताने लगा हूं क्यों। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो अजीजों, आपको एक हक मिल चुका है और वो हक क्या है? वो हक है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। जी हाँ, ये खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए है जो अब तक अपनी जिंदगी में गुनाह और खुदा की नाफरमानी के साथ गुजार कर दुखों में से गुजर रहे थे और जो अपने आप को हमेशा कहते रहते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं। जी हाँ, मैंने बहुत दफा चर्च में लोगों को ये कहते हुए सुना और मुझे दुख होता है जब मैं इस बात को सुनता हूँ। कहते हैं ओ जी असी ते गुनाहगार हाँ। ठीक है, जो खुदा का नाम लेने वाले और उससे डरते हैं वो इस बात को इस तरह से नहीं समझते, बल्कि बहुत सारे लोग खुदा का नाम लेने से डरते हुए वो क्या करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, पाक साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, फिर वो खुदा का नाम लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जिसकी हमने ईद मनाई थी वो ऐसे ही लोगों के लिए आया था जो अपने आप को गुनाहगार समझते थे, जो गुनाह की जिंदगी में रहते थे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है उन्होंने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज कहते कि मैं
गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया हूं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हुए उसके पहले बाब की 15 आयत में इस तरह से फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। गौर से सुनिए, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। जी हाँ, ये पौलुस रसूल फरमाते हैं। किनको निजात देने के लिए आया? गुनाहगारों को। जी हाँ नाज़रीन, यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आए थे और उसके इस इंतजाम पर ईमान लाकर आप अपने गुनाहों का इकरार करके और अपनी नाफरमानियों से तौबा करके इस निजात दहिंदे के आने के मकसद को हासिल कर सकते हैं, यानी आप निजात हासिल कर सकते हैं और यीशु की आमद का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मसीही हैं, अगर आपने तौबा करके अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, तो यकीन करें कि आपके गुनाह यीशु के लहू से धुल चुके हैं। आप ईमान पर खड़े हो जाएं कि खुदावंद यीशु आप ही के लिए आए थे। आप मजबूत हो जाएं कि आपके गुनाहों को उसने तौबा करने के वक्त अपने लहू से धो दिया। और खुदा का कलाम हमें यशायाह नबी की किताब में और उसके 43 बाब में, यानी 43 चैप्टर में, इज़ाया चैप्टर 43 में और उसके 18 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है। जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो गुनाहगार हैं, जो अपने आप को अभी तक पीछे धकेले हुए हैं, उनके लिए लिखा हुआ है खुदा के कलाम में 43 चैप्टर जी यहाँ लिखा 18 बाब में, 18वीं आयत में, 43 बाब 18 आयत, इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18। यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। अजीजों, आप गुनाहगार थे, यीशु को कबूल करके उसके लहू में धुलकर आप पाक साफ हो गए हो। इसलिए आप ये कहते वक्त गौर किया करें कि क्या सचमुच मैंने निजात पा ली है? क्या सचमुच मैंने यीशु से उसकी आने के जो मर्जी थी उसको पूरा कर लिया है, उसकी खुशी हासिल कर ली है? अगर नहीं तो अपनी जिंदगी पर गौर फरमाएं और अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि इसी चैप्टर में, इसी बाब में, इज़ाया नबी की किताब 43 बाब की और उसकी 25वीं आयत में, इज़ाया 43 वर्स 25 में इस तरह लिखा है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। जी हाँ, ये खुदा फरमा रहे हैं, खुदा बाप खुद ये कह रहे हैं। वो फरमाते हैं मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद ना रखूंगा। जिसे खुदा बाप क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, अरेज करता हूं। आप सब जानते हैं कि पेंसिल से लिखने के बाद उसे जब मिटा दिया जाए तो वो फिर लिखा हुआ नहीं माना जाता। वो अपने नाम की खातिर अपने बेटे के लहू से आपके गुनाहों को धोकर साफ कर देता है। इसलिए आप गुनाहगार नहीं हैं। वो कहता है मैं तेरी खताओं को याद ना रखूंगा। हाँ, हमसे जो खताएं होती हैं वो उन्हें भी याद नहीं रखेगा अगर हम अपनी जिंदगियों को बदलते चले जाएं, उन खताओं को बार बार रिपीट ना करें। अजीजों, उसके लिए हमें पाक बनने की जरूरत है। जी हाँ, खुदा के कलाम में, अहबार की किताब में भी ये बात लिखी हुई है
اور پہلا پطرس اور اس کے پہلے باب کی 15 سے 17 آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح کا حوالہ آپ کو ملتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ جی ہاں، آسمانی باپ پاک ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی پاک بنے۔ ہم نے توبہ کر لی، گناہ دھل گئے، اب ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے۔ پاک بننے کے لیے آپ کو دنیاوی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اندر پاک ہو، آپ کی سوچیں پاک ہو اور آپ اسے اپنی زندگی میں قبول کر سکیں۔ جی عزیزو، جس آسمانی خدا کو ہم اے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، وہی ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم پاک بنیں، اور پاک بننے کے لیے پرانی زندگی اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے یسوع کے صلیبی قربانی اور اس کے جی اٹھنے سے ہم اپنے آپ کو پاک کر کے دھل کر پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آئے تھے، گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ اور جب ہم دھل کر صاف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے یوحنا رسول کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ اور سنا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس نے ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کتنی بڑی بات ہے! جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ حق مل جاتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رومیوں کا خط اور اس کے 8 باب کی 15 اور 16 آیت دیکھیں، رومنز چیپٹر 8 ورسز 15 and 16، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے فرزند، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی ہیں۔ جی ہاں، دیکھنے چاہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، رومیو کا خط 8 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت، رومنز چیپٹر 8 ورسز 15 and 16۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا کا روح آپ کی روح کے ساتھ مل کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ خدا کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو میرے باپ کے مقدس لوگوں، تو آپ کو اس بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ آپ اس بات کا یقین کر کے، اسے قبول کر کے اس کے فرزندوں میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار ڈکلیئر کرتے رہتے ہو؟ اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور اب وہ لوگ جو اب تک یسوع کو قبول نہیں کر پائے، آپ کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ آپ دل سے اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی فرزندیت کو حاصل کر لیں، اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے سامنے توبہ کر کے اس پر ایمان لا کر ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں کے لیے کوئی آپ پر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ عمل کریں وہ عمل کریں، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لائیں، زندگیاں بدلیں۔
نہیں، صرف اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دینے کے لیے توبہ کر کے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت تک، جی ہاں، یہاں لکھا ہے کہ اگر تم اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پاکیزگی، پاک ہونے کے لیے، مقدس ہونے کے لیے، راست باز ہونے کے لیے ایمان دل سے لانا ہے اور اقرار منہ سے کرنا ہے، اور بس ٹھیک ہو گیا سب کچھ، اور آپ کو پھر اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اگر اس نے کہا ہے تو اس نے یہ ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور ہماری روح کے ساتھ مل کر خدا کی روح آپ کے لیے گواہی دے گی کہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ سو عزیزو، میں آج ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے یسوع کی پیدائش کی عید منانے میں شرکت کی یا خود اسی عید کو منایا ہے، ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی خدا کے فرزندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آسمانی خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارنا چاہتے ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں کہلانا چاہتے ہو، تو آج موقع ہے، جی ہاں، آج موقع ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اور اس پر ایمان لا کر آپ بھی اس فرزندیت کے حق کو حاصل کر سکتے ہو اور ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میرے ساتھ دعا کریں۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی فرزندیت میں آ جائیں تو میرے ساتھ دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ انتظام کیا اور میرے لیے دروازہ کھلا رکھا کہ میں تیری حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر سکوں۔ آج میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار تھا، مگر اب تیرے لہو کے سبب سے اس میں میرے سارے گناہ دھل گئے، مٹائے گئے۔ اب میں تجھے ابا کہہ کر پکار سکتا ہوں اور تیری فرزندیت میں آنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کو دھو کے پاک صاف کر دے اور راست بازی خداوند مجھے سکھا دے اور میری زندگی تیرے خون کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ تیرے میٹھے جلالی سندر نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین آمین۔ آپ سب کو جنہوں نے آج یسوع کو قبول کیا ہے مبارک ہو، کیونکہ آپ آج سے خدا باپ کے لے پالک بچوں میں شامل ہیں، آپ اسے ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ سو خدا آپ سب پر اپنا فضل کرے، اس کلام کو اور آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں کی زندگی میں اب تک مسیح نہیں ہے ان رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ضرور اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی خداوند یسوع کو دے کر خدا ان کے پاس آئیں اور اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔
خدا کی برکات کے کلمات میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خداوند کی سلامتی میں جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ایک بار پھر آپ سے وہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اگر ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو اپنی دعا میں کبھی بھی نہ بھولیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور بہت سارے خادم آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کیا کریں، اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کے لیے خاص طور پر آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اسے دیکھیں اور آگے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی آپ کی دعا کی درخواست ہے، تو آپ جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کے دیے ہوئے نمبروں پر کال کریں اور وہ آپ کی درخواست مجھ تک پہنچائیں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔ بائے۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔